السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، گلگت شہر میں بیکاریوں کی بگرس کی ایک ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیکاریوں کی ایک نئی کھیپ گلگت میں انٹر ہوئی ہے۔ ینگ مین اور ینگ وومن شامل ہے اس میں، اور وہ سب اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کے مختلف جگہوں پہ بازار پر آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ فیمیل بھی ہے، میل بھی ہے، زیادہ ان کے جو گود میں ایک بچہ ہے، بندہ تندرست ہے، صحت کے حوالے سے تندرست ہے، اس کا ایج بھی اب آپ کہتے ہیں 20-25 سال کی عمر میں ینگ ایج ہوتی ہے۔ مانگتے ہوئے باتیں کم کرتے ہیں، بس بچہ دکھاتے ہیں، اور بچے بھی ورلڈ ٹرینڈ ہیں۔ ان کے گود میں جو بچہ ہوتا ہے 3 سال 4 سال کا 5 سال کا 3 سال کا 2 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، وہ بھی بعض اوقات رونے کی شکلیں بنا کر روتے ہوئے بھی ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ حساسیت ہوتی ہے، تو اب بچہ ایک روئے تو اب کوئی بلا محالہ جیب سے پیسے نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھے خواتین بھی اپنے ساتھ بچے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، لوگ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے گود میں بیٹھا بچہ یا ان کے پاس بیٹھا بچہ بھی شکلیں بنا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر لوکل نہیں ہے، یہ بات خوشائن ہے کہ زیادہ تر لوکل نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو پنجاب کو بتاتے ہیں یا دوسرے شہروں کو بتاتے ہیں۔ خدا ہمارے شہر کا، ہمارے علاقے کا ماحول خراب ہونے سے بچائیے۔ اگر وہ واقعی میں مستحق ہے، ان کی مدد کیجیے، ان کو اس لعنت سے ان کو چھٹکارا حاصل کرنے میں ان کی مدد کیجیے، تاکہ وہ بھی محنت کے عادی ہو جائے، خودداری ان کے اندر بھی آ جائیں، اور وہ ایک خوددار قوم کے خوددار فرد بن جائے۔ اب ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ کسی مافیا کا حصہ ہو، کوئی مافیا آرگنائزڈ مافیا ہو، یہ مافیا کا حصہ ہو۔ تو ہم مقتدر حلقوں سے اور اداروں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے، تھوڑا دیکھیں کہیں یہ کسی مافیا کا حصہ تو نہیں ہے۔ بالفرض اگر اس طرح کا نہیں ہے، اور وہ بجا طور پر اگر وہ غریب ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو ہمارے پروونشل گورنمنٹ بھی اپنے طور پر ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو خدا آپ صوبائی لیول پہ پنجاب گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کریں، پنجاب گورنمنٹ کو اپروچ کریں اور پنجاب کے حوالے کریں، اور ان سے ان کی مدد کروائیں۔ اور اگر وہ بجا طور پر مستحق ہے، بجا طور پر غریب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان ان کی مدد کریں، ان کو اس جیسی معنی کی لعنت سے چھٹکارا دینے کے لیے ان کو پراپر کوئی مدد کریں، یہ اس سے جان چھوٹ جائیں، اور ہمارا گلگت بلتستان کا ماحول خراب نہیں ہو۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان پسماندہ اور غریب علاقہ ہونے کے باوجود یہاں پر لوکل بیکاریوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے، ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ جفاکشی محنت ہماری رگ رگ میں بس چکی ہوئی ہے، ہم غیور جفاکش خوددار قوم ہیں ہم، اس لیے ہماری لوکل جو ہے بیکاریوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ان میں سے کوئی ایکچوئل بیمار ہوں گے، کوئی معذور ہوں گے، یا کوئی غریب ہوگا، کسی حادثے کا شکار ہوگا تو الگ بات ہے، نہیں تو یہاں پہ پروفیشنل اس طرح کی بیکاریوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری جفاکشی، ہماری خودداری، غیرت ہمارا فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہی ہونا چاہیے۔ لہذا گلگت بلتستان کا ماحول خراب ہونے سے بچانے کے لیے خدا را ان بیکاریوں پر قابو کیجیے۔ اگر یہ واقعی میں مستحق ہے تو ان کو پروونشل فنڈ سے ان کی ضرورت پوری کریں، اگر نہیں ہے کسی مافیا کا حصہ ہیں تو ان کا روک تھام کیجیے۔ بھیک مانگتے ہوئے لوکل مقامی لوگ کم نظر آئیں گے، وہ پتھر توڑیں گے، وہ محنت کریں گے، وہ فاقے کاٹیں گے، سادہ کھانا کھائیں گے، 2 ٹائم کا کھانا کھائیں گے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں گے، ننگے پیر گھومیں گے، لیکن بھیک مانگتے ہوئے کم نظر آئیں گے۔ یہ جفاکشی، یہ غیرت مندی، یہ خودداری ہمارا فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ خدا را بیکاری کی لعنت سے ہمارے ماحول کو پاک رکھ لیجیے، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔